اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی فتحیات والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی مخدومتنا الانسان معصومتنا القرآن الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمات و غیر معلمہ و بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیات و تکمیل والکمال و مریم الکبریٰ و سبیل باب قبول و شمع مجلسات رسول ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام المعصومین ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ ونور و کتاب مبین. صلوات پڑھیں بآواز بلند. یا اللہ آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما, رزق ولایت اور رزق معرفت نصیب فرما. یا اللہ موت کی آخری ہچکی ہو زبان پر ورد علی ولی اللہ نصیب فرما. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. بی بی پاک کی نالین سے لپٹے ہوئے نور کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو کربلا سے نسبت دے کے با حیثیت بنایا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کی دھڑکنوں پہ یا علی, ہمارے سینوں پہ یا حسین اور ہمارے بازوؤں پہ یا عباس لکھ دیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس گھٹن کی کائنات میں جہاں سانس لینا دشوار ہو ہمیں ہوائے پرچم عباس کے نیچے سانس لینا سکھایا. عقل انسانی آج تک صرف اسی بات کی سرگرداں ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ اس دہلیز کا عرفان کیا ہے. آج تک ہم صرف اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے لفظ ولادت آئے. ایک نے کہا نہیں, یہ لفظ ولادت بہت چھوٹا ہے, ان سے مطابقت نہیں رکھتا, عقیدے بڑے بلند ہیں جی, کیا کہنا چاہیے, ان کے لیے لفظ نزول ہونا چاہیے. ایک نے کہا نہیں, نزول بہت چھوٹا ہے, سحور ہونا چاہیے. کسی نے کہا ورود ہونا چاہیے. میں ممبر حسین سے کہہ رہا ہوں یہ سبھی لفظ ان کے لائق نہیں. تو پوچھو نا حسن محمود, ان کے لیے کون سا لفظ آنا چاہیے جب یہ مخلوق کو اپنی زیارت کا اذن بخشے اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں, اور جب یہ اذن واپس لے لیں اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں. یہ نہ ماضی میں ہے نہ مستقبل میں. ان کو نہ ماضی میں تلاش کرو نہ مستقبل میں. یہ نہ سوچو یہ کب سے ہے, کب ان کے لیے ہے ہی نہیں, کیونکہ ماضی کا تعلق بھی زمانے سے ہے, حال کا تعلق بھی زمانے سے ہے, مستقبل کا تعلق بھی زمانے سے ہے. یہ زمانے کے پیچھے نہیں زمانے سے آگے ہے, یہ زمانے کے پیچھے نہیں زمانے سے آگے ہے. اگر یہ زمانے کے پیچھے ہوتے تو کبھی بھی امام زمانہ نہ ہوتے. یہ ہر دور میں ہے, کوئی دور ان سے خالی نہیں. ایک بندے نے مولا سے پوچھا, مولا جس دور میں حجت ہو اس دور کی شیعہ تو حجت سے سوال پوچھ لیتے ہیں. مولا جس دور میں حجت نہیں ہوگی اس دور کی شیعہ کیا کیا کریں گے, مولا وہ کس کے پاس جائیں گے. مولا نے فرمایا آج چاہے وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے. عرفان کے زاویے الگ الگ ہیں. کچھ لوگ کعبے میں علی ڈھونڈتے ہیں, کچھ لوگ علی میں کعبہ ڈھونڈتے ہیں. کچھ لوگ قرآن میں علی ڈھونڈتے ہیں, کچھ لوگ علی میں قرآن ڈھونڈتے ہیں. کچھ لوگ نمازوں میں علی ڈھونڈتے ہیں, کچھ لوگ علی میں نماز ڈھونڈتے ہیں. یہ الزام ہے علی ولی اللہ پڑھنے والوں پر کہ ان کا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں. علی ولی اللہ
مشکوک ہو سکتا ہے؟ وہ علی ہی تھے جنہوں نے کوفے کے منبر پر بیٹھ کر ریت پہ چلتی ہوئی چونٹی کو دیکھ کر فرمایا تھا سلام ہے اس اللہ کو جس نے علی کو یہ کمال دیا کہ علی یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں عقیدہ ہے توحید کیا ہے۔ ہمیں توحید کی پہچان علی نے دی ہے، ہمیں عبادت کے عرفان علی نے دی ہے، ہمیں اللہ کی پہچان علی نے دی ہے، تبھی تو بندے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولوی دن میں 5 دفعہ کہتا ہے اور مسجد میں اللہ کو پہچانو، ہندو مندر کی گھنٹی بجا کر کہتا ہے اللہ کو پہچانو، عیسائی چرچ میں بیٹھ کر کہتا ہے اللہ کو پہچانو، سکھ گرودوارے میں بیٹھ کر کہتا ہے اللہ کو پہچانو، سب اپنے اپنے طریقوں سے کہہ رہے ہیں اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ علی نے کوفے کے منبر پر بیٹھ کر فرمایا پہلے خود کو پہچانو، خود کو دیکھو کہ تم کیا ہو۔ بات تھوڑی اوپر کے لیول تک چلی گئی ہے، آپ اس پرواز کو تھوڑا کم کرتے ہیں، آپ عشق کی وادی کا طواف کرتے ہیں، مالک کی دہلیز پہ سجدہ کرتے ہیں۔ رجب کی 13 تھی، ہر شیعہ یہ کہتا ہے کہ 13 رجب کو علی کی ماں کعبے کے قریب آئی تھی، دیوار پھٹ گئی تھی، بی بی کعبے کے اندر چلی گئی تھی، 13 رجب کو گئی تھی، 14 رجب بی بی کعبے کے اندر، 15 رجب بی بی کعبے کے اندر، 16 رجب بی بی کعبے کے اندر۔ ابو طالب کو بھی پتا تھا کہ بی بی کہاں ہے، طالب کو بھی پتا تھا کہ بی بی کہاں ہے، جعفر کو بھی پتا تھا کہ بی بی کہاں ہے، عقیل کو بھی خبر تھی کہ اماں کہاں ہے۔ ایک بھی حجت بی بی کو ڈھونڈنے کعبے کے دروازے پہ نہیں آئی، لیکن کہا جاتا ہے کہ مکے کے دیکھنے والوں کا زاویہ اور تھا، ابو طالب کی نظروں کا زاویہ اور تھا۔ مکے کے لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ 13 رجب کو ابو طالب کی زوجہ گھر سے نکل کر کعبے کے قریب آئی تھی، دیوار میں دراڑ آئی تھی، دیوار پھٹ گئی تھی، بی بی کعبے کے اندر چلی گئی تھی، پھر بی بی باہر نہیں آئی۔ مکے کے لوگ کعبے کے قریب جاتے تھے، پلٹ کر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے۔ مکے کے لوگ کعبے کے چکر کاٹ رہے تھے، علی کی اماں کہاں ہے، علی کی اماں کہاں ہے، ابو طالب کا حرم کہاں ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر 16 رجب کو مکے کے لوگوں کا اجتماع کعبے کے دروازے پہ آیا۔ انہوں نے کہا اگر بی بی باہر نہیں آتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم کعبے کے دروازے پہ آئے۔ وہ اللہ کے دروازے پہ آئے، انہوں نے دستک دی، وہ توحید کے دروازے پہ آئے، انہوں نے دستک دی، وہ اللہ کے دروازے پہ آئے، انہوں نے دستک دی، وہ کعبے کے دروازے پہ آئے، انہوں نے دستک دی۔ آواز پروردگار آئی، اٹھ علی کی ماں بی بی اٹھی، علی کو لے کر دیوار کی طرف جانے لگی۔ آواز قدرت آئی، بی بی کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا جہاں سے آئی تھی وہاں سے واپس جا رہی ہوں۔ فرمایا آئی دیوار سے تھی، جانا در سے ہے۔ فرمایا آئی دیوار سے تھی تو جانا در سے کیوں ہے؟ فرمایا آج تو علی کی پہچان کرانی ہے، باہر لوگ میرے دروازے میں دستک دے رہے ہیں، دروازہ کھول انہیں علی دکھا تاکہ میں دنیا کو بتا سکوں جب اللہ کے دروازے میں دستک دو گے تو اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا ہے۔ بادشاہ حسین عزت دے، بادشاہ حسین عزت دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا جو بھی ان سے مانگتا ہے وہ اپنی ذاتی خواہشات کو مانگتا ہے۔ اگر بادشاہی چاہتے ہو تو کبھی ان سے ان کی قربت مانگ کے دیکھو۔ انسان جب مصلی پہ آتا ہے تو نماز کی نیت یہ کرتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب قربت اللہ۔ نماز کے لیے انسان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی قربت نصیب ہو، اور جب نماز ختم ہوتی ہے دعا ہوتی ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ اس کا مطلب قربت کی خواہش رکھنے والا جنت کی بھی خواہش رکھتا ہے۔ حسین نے نظریے ہی بدل دیے، حسین نے خواہش جنت ختم کر دی ماتمی کے دل سے۔ شب عاشور حسین نے چراغ بجھا کر کہا اگر جنت کے لیے آئے ہو تو واپس چلے جاؤ، میں جنت دے دیتا ہوں۔ چراغ جلا، پاتر نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا وہ کون سی جنت ہے جو تیرے بغیر نہیں؟ قربت اللہ، اللہ کے قریب نہیں، قربت اللہ، میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کی طرف قریب ہونے کے لیے کوئی اس کا طرفدار ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ میں قرآن کے سامنے گیا، میں نے قرآن کے سامنے جا کر کہا اے علی کے خاموش ذاکر، تو ہی مجھے بتا دے کہ اللہ کے قریب کون گیا تھا۔ قرآن نے فرمایا میرے پاس 4 ایسے ہیں جو اللہ کے قریب گئے تھے۔ پہلا ہے حضرت موسیٰ، یہ اللہ کے قریب جایا کرتے تھے۔ میں موسیٰ کے پیچھے دوڑا، میں نے کہا شاید کہ مجھے اللہ کے قریب لے جائے، لیکن جب میں نے دیکھا موسیٰ کوئی دور پہ کھڑے تھے، میں نے کہا کریم اللہ آپ تو اللہ کے قریب آئے تھے، پھر آپ یہاں کیوں رک گئے؟ فرمایا اس نے مجھے ہی روکا ہے۔ میں نے کہا کیا آپ سے بھی کوئی آگے گیا؟ قرآن نے آواز دی ہاں ایک ہے جو اس سے بھی
پر تھے. موسیٰ پیچھے رہ گیا, عیسیٰ چوتھے آسمان پہ رہ گیا, جبرائیل بھی رک گیا, مصطفیٰ نعلین پہن کر چلے گئے. اب مجھے معاف کرنا, فتووں کی دکان نہ کھولنا, شرک کی کمان میں کفر کے تیر نہ داغنا. میں جب مصطفیٰ کے پاس گیا تو وہ بھی کعبہ قوسین کی منزل پہ کھڑے تھے. میں نے کہا بطول کے بابا, تیری نعلین سے نکلتے ہوئے نور کے ذروں کے ٹکڑوں میں میں قربان جاؤں. آپ یہاں کھڑے ہیں, پھر اللہ کی طرف کون گیا؟ فرمایا میں تو پردے کے اس طرف تھا. جب ہاتھ باہر آیا تو وہ علی اور آخر میں نصیحت سمجھو یا وصیت, آخری سانس تک علی سے وفا کر. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, پنڈال گونجنا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, پائی نعرہ پائتنی, سوالا کنعرہ جوانی کو ضعیفی نہ کہنا. علی کی محبت میں بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں, علی کے بغض میں جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں, علی کی دشمنی چہروں کی رونق چھین لیتی ہے. اور آخر میں نصیحت سمجھو یا وصیت, آخری سانس تک علی سے وفا کرنا, آخری سانس تک علی سے وفا کرنا. پھر علی تمہاری کسی سانس کو آخری ہونے نہیں دے گا. ہماری پہچان علی ولی اللہ ہے, ہماری شان علی ولی اللہ ہے. ہم جانے علی کے نام سے جاتے ہیں, ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. علی کب ہوتا ہے, علی کب نہیں ہوتا ہے, علی کہاں ہوتا ہے, علی کہاں نہیں ہوتا ہے. ہماری ماں نے ہمیں پہلے دن ہی خاک شفا کی گھٹی دے کر ہمارے کانوں میں بتا دیا کہ جہاں علی نہ ہو وہاں کچھ نہیں. علی کی ولایت پہ پکے رہنا, یہ فتوے آج سے نہیں. تاج والے علی کے خلاف, بنی امیہ علی کے خلاف, بنی عباس علی کے خلاف, جسے ممبر ملا اس نے علی کے خلاف تقریر کی, جسے قلم ملا اس نے علی کے خلاف فتویٰ دیا, جسے حکومت ملی وہ علی کا نام مٹانے کی کوشش کرنے لگا. کسی نے پابندیاں لگائی, کسی نے زندان بھرے, کسی نے سوریوں پہ چڑھایا. لیکن مجھے مولا عباس کے علم کی قسم 1400 سال گزرنے کے بعد آج تاریخ کا فیصلہ یہ ہے, تخت الٹ گئے, چل گئے, علی کے خلاف بھونکنے والے جہنم میں پہنچ گئے. علی کل بھی علی تھا, علی آج بھی علی ہے. لاکھ دریا ان کے بہا دیے جائیں, لاکھ دریا ان کے بہا دیے جائیں, جب تک چار آنسو نہ بہے آنکھوں میں نمی نہ اترے تب تک شام سے آنے والی مخدومہ راضی نہیں ہوتی. شداد نے جنت بنوائی جس کو قرآن میں ارم شداد کہا گیا, اور جب خزانے ختم ہو گئے اس نے اپنے فوجیوں سے کہا, لشکر سے کہا کہ ریت کے گھروں میں گھس جاؤ, جس کے گھر میں جو سونا چاندی ہے وہ لے کے آؤ, مجھے جنت کے لیے چاہیے. اور جب بن گئی جنت, شداد گھوڑے پہ سوار ہوا, ساتھ اس کا پورا لشکر. چوں ہی جنت کے دروازے کے بالکل قریب پہنچا, اللہ نے ملک الموت سے کہا رک کر پھینک اس کو زمین پہ نیچے. ملک الموت کانپ گیا, فرمایا ایسے ہی کیا موت دینی تھی, 300 سال اس سے محنت کیوں کروائی. آواز لمحہ بھی نہ دینا, روح قبض کر زمین میں پھینک. جلال قدرت دیکھا, ملک الموت نے روح قبض کی. حود نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے, فرمایا اللہ تو بہت رحم کرتا ہے, آج تیرے لہجے میں جلال تھا. آواز قدرت آئی, حود جب یہ جنت بنانے کے لیے ریت کے گھروں سے مال لوٹ رہا تھا تو اس کے ایک سپاہی نے ایک بچی کے کان سے دودھ چھینے تھے. اس بچی نے کان پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پکارا, گواہ رہنا تیری دشمنی میں میرے دل چلے گئے. اللہ نے فرمایا میں گوارا ہی نہیں کرتا کہ قوم عاد کی بچی روئے. اس ایک بچی کی آہ نے شداد کو موت دے دی. یہاں حسین کی 4 سال کی بیٹی نے دلوں پہ ہاتھ رکھے, آوازیں قدرت آئی زمین پھاڑوں, آوازیں سجاد آئی سکینہ عذاب آنے والا ہے, رو کے کہتی عذاب نہ بھیجنا میں راضی. حسین کی 4 سال کی ضعیفہ
مجھے بتاؤ کسی نے 4 سال کی بچی کو کمر جھکا کے چلتے دیکھا ہے؟ 4 سال کی شہزادی رو کے کہتی تھی بابا میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بابا مجھے آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا۔ میں منبر پہ دعا کر رہا ہوں یا اللہ ہر بہن کو بھائی ضرور دینا۔ 4 سال کا بھی بھائی ہو بہن ہاتھ پکڑ کے غرور سے چلتی ہے، راستے میں مصیبت آ جائے 4 سال کا بھائی بہن کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ ڈر میں تیرے ساتھ ہوں۔ شام کے بازار میں سجاد کی 4 سال کی بہن سکینہ نے سجاد کا ہاتھ تھاما، رو کے کہتی تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ ڈر میں تیرے ساتھ ہوں۔ سجاد نے کہا سکینہ بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں، تو بہن ہو کے مجھے تسلیاں دے رہی ہے، رو کے کہتی اس لیے تسلیاں دیتی ہوں اگر شام کے بازار میں مر گئی تو میرا جنازہ تو اٹھا لے گا، اگر شام کے بازار میں تو مر گیا تو تیرا جنازہ کون اٹھائے گا؟ میں سیدوں سے اجازت لے کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، جتنے سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا۔ ساری زندگی تم نے ذاکرین سے سنا کہ سجاد نے بہن کو کرتے میں دفنایا تھا، سجاد نے بہن کو کرتے میں دفنایا تھا۔ تم یہ سوچ کے روتے رہے کہ ہمارا مولا غریب تھا، ہمارا مولا غریب تھا۔ مجھے عزت زہرا کی قسم ہے وجہ غربت نہیں تھی، جس کے بابے کا لباس جنت سے آ گیا تھا وہ بہن کا کفن بھی جنت سے منگوا سکتا تھا۔ میں اشارہ دینے لگا ہوں، جملہ کھول کے نہیں پڑھوں گا۔ 10 محرم کو ماتمی کرتا ہے زنجیر کا ماتم، ماتم کرنے کے بعد ماتمی قمیض پہن لیتا ہے، ماتمی شام کو گھر آتا ہے، بہنوں نے کرنے ہوتے ہیں بھائی کے زخم صاف، ماں پاس آگے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے تیری قمیض آہستہ اتارنا، تیری قمیض تیرے زخموں سے چمٹ گئی ہے، تیری قمیض تیرے زخموں سے لگ گئی ہے، تو ماتم کر نہ کر مجھے بس اتنا پتا جس نے 4 گھنٹے قمیض پہنی ہو اس کی قمیض تو نہیں اترتی جس نے 1 سال کرتا پہنا ہو۔ میں کیا بتاؤں کتنی زخمی تھی حسین کی بیٹی، بڑی بطول کو ایک تازیانہ لگا تھا اور وہ تسبیح نہیں کر سکی تھی۔ کربلا سے لے کے شام تک شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ، لوہے کا تازیانہ، ہر موڑ پر سکینہ کی زلفوں میں ہاتھ آتا، رو کے کہتی بابا تیری سکینہ زخمی ہو گئی، بابا تیری سکینہ زخمی ہو گئی۔ بی بی سکینہ کو جس قبرستان میں دفن کیا اس قبرستان کو قبرستان غریباں کہتے ہیں۔ جب سجاد نے دفن کیا تو بی بی رباب نے فرمایا سجاد ہم یہاں دوبارہ آئیں گے، سجاد نے فرمایا ہاں ضرور آئیں گے۔ جب بی بی دوبارہ اس قبرستان غریباں میں آئی تو ایک ایک قبر کو دیکھ کے کہتی تھی شاید یہاں دفن تھی، شاید وہاں دفن تھی۔ ایک مزدور وہاں سے گزری، اس نے